السلام علیکم جی میرے بہن بھائی میرے دوستوں اور بزرگوں کیسے ہیں ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو اللہ دیتا ہے پھر کیسا دیتا ہے اللہ جس کو کیا دیتا ہے لیکن دن ہے رات ہے اس کے بعد راشن ختم ہوتا ہے دیکھیں انگلش ہے پتہ نہیں کون سے کیسے کسٹمر دنوں میں اس بندے کی اللہ تعالیٰ نے بازو پکڑی ہے کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے یہ ہوتا ہے نا اور ہم کیوں جالس تو ہمیں ہونا چاہیے نہیں نہ ہی ہمیں دیکھ کے کہنا چاہیے ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ نے اس کو رزق دی ہے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے اور ہمیں بھی اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے ہمارے اندر بھی خامیاں جو کوتاہیاں اللہ پاک دور کرے اور ہمیں رزق حلال دے اور وسیع دے اور اسی طرح ہم بھی اچھی سی زندگی گزار سکیں اللہ کی راہ پہ دے سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور ہمیں دے اللہ ہی جانتا ہے اس کے دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیا خوبی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا زیادہ رزق عطا کیا ہوا ہے اور ہم اپنے لیے اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور جو ہمارے اندر برائیاں جو گناہ ہم نے کیے ہیں اللہ سے اس کے لیے معافی مانگ سکتے ہیں اور انتظار میں ہیں کب وہ رب کی ذات ہم پہ اپنا کرم کرے اور ہماری جو تکلیفیں پریشانیاں ختم ہوں اور جو ہم نے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہوئے اللہ پاک وہ ہمیں معاف کرے ہماری زندگی میں سے یہ رکاوٹیں اور مانوسی والے بادل جو ہماری زندگی کو چھائے ہوئے ہیں رکاوٹیں مانوس بندشیں جو سب اللہ پاک ختم کرے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کے تخصص سے اللہ پاک ہمیں ہر چیز عطا کرے میرے پیارے بہن بھائیوں میرے دوستوں جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں بہت زیادہ ہی پریشان ہوں آپ کو پتہ ہے کہ کس لیے میں پریشان ہوں میں نے اپنی بچی کی فیس جمع کرانی تھی میں نے جس سے لینے تھے اس نے مجھے نہ کر دی اب جس سے میں نے اور ایک کسی سے وعدہ کیا تھا کہ اس نے مجھے وعدہ میرے ساتھ کیا تھا کہ میں کل آپ کو دے دوں گا میری غلطی ہے کہ میں نے سارا دن اس کو رابطہ نہیں کیا سارا دن اس کو میں نے ٹچ نہیں کیا اینڈ ٹائم پہ میں اس کو کر رہا ہوں اور وہ بندہ جا چکا ہوا ہے اور اب اس نے کہا کہ جی منڈے والے دن تو تمہارا قصور ہے تم نے کیوں نہیں انفارم کیا سارا دن آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا اور تم نے مجھے انفارم نہیں کیا میں اس چکر میں تھا کہ بھائی کام ہو جائے اور دوسری میری پریشانی یہ ہے کہ میرے ساتھ اتنا بیڈ لک ہوئی نا کہ دیکھیں کام والا میں بندہ ہوں میں کس جگہ پہنچ گیا ہوں میں کس تکلیفوں میں کس پریشانی میں مجھے ہر چیز بھول چکی ہوئی ہے ہر چیز میرے ماتھے پہ میرے دماغ کے اندر صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کہ میرا کامیاب نہیں ہو سکتا میں آگے نہیں جا سکتا میرے ساتھ ہوا گیا یہ میری فلاپ ہونے کا ذریعہ ہے میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا جنہوں نے جو کرنا تھا وہ کر گئے وہ تو آرام سے عیاشی کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہوں تکلیفوں کو فیس کر رہا ہوں مجھے چاہیے میں بھی اس کو بڑھا دوں ان چیزوں کو آگے نکلوں آج نہیں کل میں کامیاب ہو جاؤں گا آج نہیں کل میں وہ ہر چیز کھوئی ہوئی حاصل کر سکتا ہوں اگر میں اس کی اسی کو گنتا رہوں گا اسی کو میں سوتا رہوں گا تو پھر وہ بڑھ گیا میں ادھر ہی پھر تو میں بڑھ گیا نا جس کو بولتے ہیں بڑھ گیا وہ تو بڑھ گیا پھر تو کیا فائدہ مجھے اس طرح تکلیف اور اس طرح پریشانی لینے کا تو پھر میں بڑھ گیا ہوں مر جاؤں زندگی ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے مجھے ہمت بنانی ہے کیونکہ 240 میرے سبسکرائبر ہیں 240 آپ فیملی میرے ساتھ ہو تو مجھے کس لیے ڈر ہے آج نہیں کل نہیں میں فیمس ہو جاؤں گا آج نہیں کل نہیں مجھے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے اور میں اپنا کاروبار کروں گا اپنی زندگی گزاروں گا لیکن اللہ سے وعدہ کروں گا کہ منافق لوگوں کا نزدیک نہیں لگوں گا ان کو نزدیک لگنے دوں گا ان کی باتیں ان کی اصلیت جو بھی ہے مجھے پتہ چل گیا میرے بہن بھائیوں آپ کی بدولت آپ کے تخصص سے مجھے پتہ چل گیا میں ان کے لیے کما کے یہاں پہ بوڑھا ہو گیا ہوں میں ان کے لیے کما کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں میں ان کے لیے اپنے پیٹ کو کاٹ کے یہاں تک پہنچا ہوں میں ایک ٹائم پہ کھاتا ہوں 2 ٹائم پہ نہیں کھاتا ان لوگوں کو پھر احساس نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہے جو شادیاں کی ہوئی ہیں نکاح کی ہوئی ہیں ان کی کوئی معنی نہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ان کا کچھ بھی نہیں صرف پیسہ 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 کھلا کے میں نے خود خراب کیا پیسہ دے کے میں نے خود خراب کیا میں اس حالت کا ان چیزوں کا ذمہ دار ہوں آج میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے میں تنہا یہاں پہ ہوں آپ دیکھیں تنہا یہاں پہ ہوں میں پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوں پاگلوں کی طرح مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کرنا کیا جانا کہاں پہ مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ بھائی میرا گھر ہے یہ تو میں نے گھر جانا وہ گھر کیا ہے 4 دیواری ایک موت کا سامان ایک قبر جیسا بستر وہاں پہ جا کے لیٹ جانا نہ نیند آنی نہ کچھ سوچتے رہنا اس سے نکلنا میں نے میرے بہن بھائیوں میرے دوستوں میرے ساتھ ہو آپ انشاءاللہ میں آپ کو کامیاب کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو ان سب چیزوں سے بھاگ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کی توسط سے آپ کی محبت سے آپ کے تعاون سے میں نے کامیاب ہونا ہے میرے بہن بھائیوں میں اس چینل کی تخصص سے میں نے اس چینل پہ گندگی نہیں کرنی میں نے اس چینل پہ بے حیائی نہیں پروموٹ کرنی میں نے اس چینل سے کما کے اس چینل سے آپ کے توسط سے آپ کی محبت سے مجھے اللہ نے دے دیا موقع تو میں نے کوئی گمراہی پہ نہیں جانا میں نے دوسروں لوگوں کی طرح نہیں کرنا جو پاکستان میں منافق لوگ ہیں جن کے چہرے کچھ اور ہیں وہ لوگ بناتے ہوئے چہرے کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ کیمرے کے پیچھے
बे शर्मी के चेहरे लेके घूमते हैं, बेहयाई के चेहरे लेके घूमते हैं। मेरे बहन भाइयों, तकलीफ होती है, अच्छाई के लिए अच्छाई फैलाओ, अच्छे के लिए काम करो, अपने दीन को प्रमोट करो, अपने इस्लाम को, अपने कल्चर को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चियों को, अपनी बेटियों को, बेटों को दीन की तालीम दो, उनको अच्छा और बुरे की पहचान बताओ, बड़ों की रिस्पेक्ट करना बताओ, छोटों से प्यार करना बताओ, रिश्तों से मोहब्बत करना सिखाओ। ये चीज़ ना सिखाओ कि ये लो कैमरा बंद कमरे में जाओ, जिस तरह की मर्जी गंदा लिबास पहनो, टिकटॉक पे शुरू हो जाओ। मैं देखता हूँ, आग लगती है मुझे, हम किस माशरे में चले गए हुए हैं, किस माशरे में चले गए हैं। मैं आज से 30 साल पहले जब मैं डॉक्टर इसराज साहब के बयान सुनता था, उस टाइम मेरी उम्र 17 साल 18 साल थी। आज मैं उनके बयान सुनता हूँ, एक एक चीज़ सच है। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अज़ाब से डरो, अल्लाह से डरो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने बच्चों की, अपने घरों की हिफाजत करो। उन बेशर्म बेगैर लोगों का साथ मत दो, उनको मत अपने सरों पे बिठाओ जो हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। मेरे बहन भाइयों, मुझे आग लग जाती है, मुझे तकलीफ़ होती है। मैं जब सुनता हूँ, जब देखता हूँ, यकीन मानो दुख होता है अपने मुल्क के हालात, अपने शहर के हालात, अपने माशरे के हालात। मुझे तकलीफ़ होती है। इज़्ज़तें नहीं हैं, इज़्ज़तें की हिफाजत नहीं है। तो कहाँ पे लोग पहुँचे, देखिए यहाँ पे आज़ाद लोग घूम रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। किसी की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत है, किसी को कुछ छेड़ जाए, किसी की ज़रूरत है कोई बुराई कर दे, कोई बेहयाई करे। आधी दी रात तक यहाँ पे औरतें घूमती हैं। किसी की ज़रूरत है कोई उस पर कुछ कहे। हमारे माशरे में एक शरीफ औरत, बापर्दा औरत बाहर निकलती है, उसके पीछे गंदे लोग लग जाते हैं। बेचारी अपनी इज्जत को बचाने के लिए खुददारी के साथ मेहनत करना पसंद करती है। वो जब घर से काम करने के लिए जाती है, काम करने वाले जब उसके साथ मर्द हैं, वो बेहयाई बेशर्मी की इंतहा कर देते हैं।